اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو شیخ محسن نجفی کی کتاب ہے اور البلاغ فی تفسیر القرآن، اس کا مقدمہ پچھلی والی آڈیو میں بیان ہو چکا ہے اور اب یہاں پر اس کی جو بقیہ صفحات ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ روح کی حقیقت اور جسم کے ساتھ اس کے ربط اور تعلق کے بارے میں اب تک کوئی بھی کسی فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر بھی علم نفسیات اور فزیولوجی کی تحقیقات اور انکشافات نے بہت سی اہم باتوں سے پردہ ضرور اٹھایا، اگرچہ کہ ان تحقیقات کا متمع نظر جسم و روح میں ربط کا انکشاف کرنا نہیں تھا، مگر ان تحقیقات سے بعض حقائق از خود سامنے آئے۔ اسلامی فلسفے میں روح اور حرکت مادہ کا مسئلہ ملا صدر الدین شیرازی نے کافی حد تک حل کیا اور اس کے بارے میں بہت سی پیچیدہ مسائل کو قابل فہم بنایا۔ صدر الدین شیرازی سے پہلے حرکت صرف مادی کے اوصاف میں ہی منحصر سمجھی جاتی تھی، یعنی مادہ صرف کیفیاتی، کمیاتی، مکانی اور محوری حرکت رکھتا ہے، لیکن صدر الدین شیرازی نے حرکت جوہری کا اصول روشناس کراتے ہوئے حقیقت مادہ کی حرکت کو ثابت کیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ کائنات میں ایک سطحی اور ظاہری محسوس حرکت موجود ہے، اس طرح ایک ایسی حرکت بھی موجود ہے کہ جو اس کائنات کی گہرائیوں میں ہے، محسوس نہیں ہوتی، اور یہ کائنات کی جوہری حرکت ہے، اور یہ حرکت باقی سب حرکتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس حرکت کے نتیجے میں مادی اجسام کی مختلف اقسام وجود میں آتی ہیں۔ روح بھی قانون حرکت کا ہی ایک نتیجہ ہے، اور مادہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی آغوش میں ماورائے مادہ کی پرورش کرے۔ در حقیقت مادہ اور غیر مادہ میں کوئی خاص منافات نہیں، اور غیر مادہ در حقیقت مادے کی ارتقائی منازل کا ثمر ہے۔ واضح رہے کہ حرکت سے قطع نظر روح مادے کا نتیجہ نہیں بلکہ حرکت کا نتیجہ ہے، اور حرکت مادے اور روح میں رابطہ ہے۔ ملا صدر الدین شیرازی کی ان عظیم علمی تحقیقات کے بعد روح اور جسم میں ربط قابل فہم ہو جاتا ہے۔ مادہ پرست روح کو مادے کے اجزاء کے باہمی ارتباط کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور روح کو بھی مادے کی خاصیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملا صدر الدین کے مطابق روح ارتقاء مادہ کی آخری منزل کا ثمر ہے، لہٰذا روح مادے سے جدا بھی ہے اور یہ دونوں ایک بھی نہیں ہیں، بلکہ روح مادے کے ساتھ مربوط ہونے کے باوجود اپنا مستقل غیر مادی وجود رکھتی ہے۔ روح کے غیر مادی ہونے پر بے شمار دلائل موجود ہیں، ہم یہاں ان میں سے صرف ایک ایسی دلیل پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو جدید علم نفسیات کی روشنی میں بھی قابل قبول ہے اور فلسفے کے اصطلاحات کی پیچیدگیوں سے بھی صاف۔ خود آگاہی، یہ بات سب کے لیے واضح حقیقت ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کا شعور رکھتا ہے، جانتا ہے کہ میں وہ موجود ہوں۔ کائنات میں سب سے واضح حقیقت ہر شخص کے لیے اپنی ذات کا وجود ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، البتہ اس وجود کی تہہ تک پہنچنا ایک دوسری بات ہے۔ اس حقیقت کی گہرائیوں کا ادراک کرنے کے لیے تو دلیل اور غور و فکر کی ضرورت ہے، مگر اپنی ذات کے وجود کو جاننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا کبھی کسی کو اس بات پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں موجود ہوں۔ اب یہ خود کہ جو ہر انسان کے لیے واضح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ اس کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ ہے مادیت کا اور دوسرا نظریہ ہے نظریہ مابعد طبیعیات۔ پہلا اس حقیقت کو مادی اور دوسرا غیر مادی سمجھتا ہے۔ مادیت کا نظریہ یہ ہے کہ خود ایک ثابت شے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر آن ایک تسلسل سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ میں ہوں اور میں نہیں بھی ہوں۔ وہ اس لیے کہ نہر کی مثال پیش کرتے ہیں کہ نہر کا پانی ہر آن بدلتا رہتا ہے، ہر لحظہ مختلف پانی سامنے آتا ہے، اس کے باوجود نہر ایک ہے۔ لہٰذا وہ ان مسلسل ادراکات کو جو ایک تسلسل کے ساتھ قائم رہتے ہیں خود کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان اپنی خودی کا ادراک کرتا ہے، اس لیے میں ہوں کہنا درست ہے، اور کیونکہ یہ خودی ہر آن بدلتی رہتی ہے، لہٰذا میں نہیں ہوں کہنا بھی درست ہے۔ دلیل روح مابعد الطبیعیاتی نظریہ یہ ہے کہ خود اس حقیقت کا نام ہے کہ جو تمام حالات میں موجود رہتی ہے اور ناقابل تغیر ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارتاً ذکر ہے
کہ اب سائنس میں یہ بات مسلم ہے کہ انسانی جسم کے تمام خلیے بدلتے رہتے ہیں۔ تقریباً 6 سال میں جسم انسانی کے اکثر خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 70 سالہ شخص کا جسم اپنی زندگی میں کئی بار بدل چکا ہوتا ہے، لیکن اس بات کے باوجود خود نہیں بدلتا۔ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو آج سے 50 سال پہلے تھا۔ بس جو بدلتا ہے وہ مادہ ہے یعنی جسم، اور جو نہیں بدلتا وہ غیر۔ کیا فکر مادی ہے؟ مارکسزم کا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یعنی جدلیاتی مادیت چونکہ ماورائے مادہ کی نفی کرتی ہے اور ہر مادے کو متحرک اور متغیر سمجھتی ہے، لہٰذا اس کے نزدیک فکر بھی مادہ ہے اور ہر مادہ ہمیشہ حرکت میں ہے اور کسی مادے میں سکون اور جمود نہیں ہے۔ گویا مادہ پرستوں کے نزدیک فکر اور سوچ بھی غیر مادی نہیں بلکہ مادی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فکر مادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس میں تغیر آتا ہے یا نہیں، یا دوسرے لفظوں میں فکری مفاہیم بدلتے ہیں یا نہیں۔ قدیم فلسفی بعض مفاہیم کو دائمی اور بعض کو غیر دائمی جانتے تھے، جبکہ مارکسزم کے نزدیک کوئی مفہوم دائمی نہیں، حالانکہ خود مارکسزم بعض مفاہیم کو دوام بخشتا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ مادہ ہمیشہ متحرک ہے اور بدلتا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مفہوم دوسرے آن میں ذہن میں باقی نہیں رہتا، لہٰذا ہم کسی بھی گزشتہ واقعے کا تصور ایک لمحے کے بعد ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ واقعہ اسی آن میں صادق ہوگا جس میں یہ واقع ہوا ہے۔ مثلاً یہ واقعہ کہ مارکس ایک انقلابی شخصیت تھا صرف اسی وقت میں صادق ہو سکتا ہے جس میں وہ انقلابی تھا۔ اس طرح گزشتہ واقعات کے بارے میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نتیجتاً تاریخ کا مفہوم بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہے کہ فکر غیر مادی ہے اور مادہ فکر کے لیے آلہ کار۔ اگر فکر مادی ہوتی تو مادے کے خواص اس میں موجود ہونے چاہیے، جبکہ وہ اس میں نہیں پائے جاتے۔ مثلاً مادہ قابل تقسیم ہے لیکن فکر تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح مادے کے اجزاء ہو سکتے ہیں جبکہ فکر کے اجزاء نہیں ہوتے۔ اسی طرح مادے کی دیگر خاصیتیں جیسے وزن، جگہ، گھیرنا بھی فکر میں نہیں ہوتی۔ حافظہ۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فکر یا علم و ادراک مادہ ہو تو ہمیشہ تغیر میں رہے، لہٰذا جو چیز 1 سال پہلے ذہن میں آئی تھی اسے اب ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر فکر اور ادراک صرف دماغ ہی سے عبارت ہے تو دماغی سیل یعنی خلیے بدلتے رہتے ہیں، اور ان خلیوں کے بدلنے سے فکر اور ادراک کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ ان خلیوں کے علاوہ یہاں کچھ اور تو ہے نہیں، لہٰذا ایک لمحہ پیشتر فکر میں آنے والی بات دوسرے لمحے میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 20 سال کی ہزاروں معلومات انسانی دماغ میں محفوظ رہتی ہیں اور اسے حافظہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے بچپن میں اژدہے کو دیکھا تو سالہ سال گزرنے کے بعد بھی اس کی شکل و صورت اس کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ ہر مناسب اور یاد آنے پر اژدہے کی صورت ذہن میں دوبارہ حاضر ہو جاتی ہے، جبکہ اس وقت دوبارہ اس نے اژدہے کو دیکھا نہیں، دیکھا تو صرف پہلی مرتبہ ہی تھا۔ اب اس کی صورت میں شکل بن دیکھی ہی ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس بارے میں کہتے ہیں کہ انسان خارجی عوامل کے تحت اپنے حواس سے کسی ایک شے کا ادراک کرتا ہے اور بعد میں خارجی عوامل کے بغیر عین اسی چیز کو ذہن میں حاضر کر لیتا ہے، البتہ اس سلسلے میں اسے 4 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا ہے ابتدائی حس، یعنی پہلے جب ایک شے حواس میں آ جائے تو پھر اسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو خارج سے اپنے حواس کے ذریعے ایک شے کا ادراک ہوتا ہے۔ دوسرا حفظ، کہ جو چیز ذہن میں وارد ہو جاتی ہے جب تک عیناً وہی چیز ذہن میں باقی نہ ہو کسی خارجی عامل کے بغیر اس کا دوبارہ ذہن میں آنا ممکن نہیں۔ تیسرا تذکر یعنی یاد آوری، یعنی گزشتہ واقعات کا ذہن میں دوبارہ حاضر کرنا۔ چوتھا ہے تشخص، یعنی اس بات کی تشخیص کہ یہ بات کہ جو اب یاد آئی عیناً وہی بات ہے کہ جو پہلے کسی وقت ذہن میں آئی تھی، دوسری مرتبہ یہ بات خارج سے ذہن میں نہیں آئی اور نہ ہی یہ کوئی نیا خیال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے پہلی بار ذہن میں آنے سے لے کر دوسری مرتبہ یاد آنے تک وہ بات ذہن میں کیسے محفوظ رہی، مناسب وقت پر یاد آنے سے پہلے اس کی نگہداری کیسے ہوتی ہے۔ چنانچہ جدلیاتی مادیت کے حامی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دماغ کے کسی ایک خلیے میں محفوظ رہتی ہے جس طرح آواز کیسٹ میں محفوظ ہوتی ہے، اور اس کے محفوظ رہنے کی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی مگر جب دماغ کے ان خلیوں میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت پرانی بات دوبارہ ادراک میں آ جاتی ہے، یعنی یاد آنا
دوسرا ادراک ہے، عیناً پہلا ادراک نہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر پرانی بات دماغی خلیوں ہی میں محفوظ رہتی ہے تو یہ خلیے تو بدلتے رہتے ہیں۔ جن خلیوں میں یہ بات آئی تھی وہ خلیے تو اب موجود نہیں، یعنی کیسٹ کی وہ ریل اب موجود نہیں، اس کی جگہ دوسری ریل آ گئی ہے۔ چنانچہ 70 سالہ شخص کا دماغ کئی مرتبہ بدل چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے اپنے بچپن کی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں، کہاں محفوظ رہتی ہیں؟ نیز پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیرونی عوامل سے تحریک صرف ان خلیوں ہی میں کیوں ہوتی ہے جن میں معلومات محفوظ ہوں؟ یہ تحریک دوسرے خلیات میں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر دماغی خلیے نہ بھی بدلیں پھر بھی انسانی دماغ میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ تمام معلومات اپنے خلیوں میں محفوظ رکھ سکے، کیونکہ انسانی دماغ کے خلیوں کی تعداد 12 ارب سے زائد نہیں، جبکہ سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان اپنے حافظے میں 10 لاکھ ارب معلومات محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب 12 ارب معلومات تو دماغی خلیوں میں سما سکتی ہے، باقی کہاں محفوظ رہتی ہیں؟ واضح رہے کہ سائنسی طور پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے کہ 6 سال میں انسانی جسم کے تمام خلیے بدل جاتے ہیں اور نئے خلیے ان کی جگہ لیتے ہیں۔ خود جدلیاتی مادیت کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ مادہ ہر آن متحرک رہتا ہے۔ اس کے حامی کہتے ہیں کہ خلیات بدلتے ضرور ہیں مگر دوسرے خلیے ان کی جگہ لیتے ہیں اور ذہنی معلومات دوسرے خلیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ نہر کے بہتے ہوئے پانی میں انسان اپنی صورت برابر دیکھتا رہتا ہے، جبکہ ہر چیز میں وہ اپنی صورت دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات سے تو خود ڈائلکٹی قانون قائم نہیں رہتا، کیونکہ یہ لوگ ذہنی معلومات کے بدلنے کے قائل تھے۔ اب کہتے ہیں کہ پانی میں نظر آنے والی تصویر کی طرح فکر بدلتی نہیں۔ یہ مثال ایک شاعرانہ مثال تو ضرور ہے مگر حقیقت سے اس میں مثال کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جاری پانی میں ہم اپنی صورت کو ساکن اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہمارے خیالی ادراک میں باقی ہے، ورنہ حقیقت میں مختلف صورتیں یکے بعد دیگرے بلا فاصلہ دیکھنے میں آتی ہیں اور فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خیال اسے ایک ہی صورت سمجھتا ہے، جس طرح پردے پر نمودار ہونے والی فلمی تصاویر ایک ہی صورت کی طرح ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جبکہ در حقیقت یہ متعدد تصاویر ہوتی ہیں جن کے یکے بعد دیگرے آنے کی وجہ سے ہم انہیں ایک تصویر سمجھتے ہیں۔ مادیت کی سب سے بڑی دلیل، فکر و ادراک کے مادی ہونے کی مارکسزم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر فکر مادی نہ ہوتی تو دماغ پر پڑنے والے اثرات سے متاثر نہ ہوتی، حالانکہ دماغ پر پڑنے والے اثرات فکر کو براہ راست متاثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے دماغی امراض سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ جنگوں میں دماغی صدمہ سہنے والے چند افراد جب اپنے وطن واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے شہر، اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانا، حتیٰ کہ وہ اپنا نام تک بھول چکے تھے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ فکر مادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فکر اگرچہ کہ غیر مادی ہے، علم و ادراک ماورائے مادہ میں محفوظ ہوتے ہیں، مگر یاد آوری ایک عمل ہے، اور یہ بات اسلامی فلسفے میں واضح ہے کہ روح اپنے عمل میں آلہ اور اوزار کی محتاج ہے، لہٰذا فراموشی خواہ درازی مدت کی وجہ سے ہو یا دماغی خلل کی وجہ سے، اس سے ذہنی معلومات بالکل ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنے آلہ عمل کے فقدان کی وجہ سے روح ان معلومات کو صفحہ ذہن پر دوبارہ حاضر کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب دماغی امراض کا علاج معالجہ ہوتا ہے، آلات کار درست ہو جاتے ہیں تو روح دوبارہ پرانی معلومات کو صفحہ ذہن پر حاضر کر سکتی ہے۔ معلومات کا یہ لوٹ کر آنا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب پرانی معلومات ذہن میں موجود ہوں۔ جدید ماہرین نفسیات نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ معلومات ذہن سے مٹ نہیں جاتی بلکہ انہیں دوبارہ ذہن میں حاضر کرنے کی قوت روح سے سلب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ متعدد نفسیاتی تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ بعض حالات میں جب روح پر غیر معمولی دباؤ پڑتا ہے تو بہت سے فراموش شدہ واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ کچھ حضرات نے تو یہ بھی واضح کر دیا کہ انسان کو نزع روح کے وقت زندگی کے تمام واقعات یا فکر کے غیر مادی ہونے پر ایک واضح دلیل یہ ہے کہ مثلاً ایک باغ ہے جس کا طول 100 میٹر اور عرض بھی 100 میٹر ہے، اور زید نے اسی باغ کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدے کے بعد اس باغ کی تصویر اس کے ذہن میں نقش ہو گئی، یعنی زید کی فکر میں باغ موجود ہے۔ باغ کا مادی وجود 100/100 میٹر ہے، لیکن ذہن میں باغ کا غیر مادی وجود یعنی اس کا علم اور ادراک 100/100 میٹر نہیں ہے، بلکہ اس علم اور ادراک کا کوئی طول اور عرض نہیں، یعنی کہ مادی نہیں۔ چند روسی دانشور اپنی کتاب جدلیاتی مادیت میں لکھتے ہیں، احساس، ادراک، تصور اور فکر ایسے امور ہیں کہ جنہیں نہ دیکھنا ممکن ہوتا ہے
نہ سونگھنا، نہ چھونا اور نہ ہی ان کی آواز سننا۔ فکر کو ہم کسی زمان اور مکان کی حدود میں نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کا طول و عرض ہوتا ہے اور نہ وزن۔ دوسرے مادی اجسام کی طرح فکر اور ادراک میں فزیکل خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ادراک اور روح۔ اگر ادراک صرف اعصابی عمل اور خارجی عوامل سے عبارت ہے، بالفاظ دیگر ادراک اگر آواز کی اعصاب کے ذریعے دماغ تک رسائی کا نام ہے، تو جب بھی اعصاب کے ذریعے آواز دماغ تک پہنچ جائے ادراک وجود میں آنا چاہیے، حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص اگر کسی بات میں منہمک ہو تو اسے دیگر آوازوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا، جبکہ آواز کا ارتعاش اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ روح متوجہ نہیں ہوتی، بس ادراک رکھنے والی در حقیقت روح ہوتی ہے، جبکہ اعصاب اور دماغ فقط ذریعہ ادراک ہیں۔ زمان اور ادراک۔ ادراک کے غیر مادی ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ ادراک زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ ادراک صفحہ ذہن پر دوبارہ تکرارن وجود میں آتا ہے، اور جو چیز زمانی ہو وہ کبھی تکرار نہیں ہوتی۔ جو وقت درکار ہوتا ہے وہ خود ادراک کے لیے نہیں بلکہ اعلی ادراک کے لیے درکار ہوتا ہے۔ سچے خواب۔ خواب میں انسانی روح اپنی طبیعیاتی عمل سے استفادہ کیے بغیر از خود سماعت اور بصارت کی قوت رکھتی ہے۔ خواب کی حالت میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کانوں میں کوئی آواز نہیں ٹکراتی، اس کے باوجود جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اور وہ سنا وہ سچا ہوتا ہے۔ وحی کا ادراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کا ادراک ایک وجدانی کیفیت ہے جس میں شک اور تردید، اشتباہ اور غلطی کا شائبہ تک نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو حواس ظاہری مثلاً بصارت اور سماعت جیسے جائز الخطا ذرائع سے نہیں لیتے، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حواس بھی جائز الخطا نہیں تھے، تاہم یہ ذرائع تو سب کے پاس موجود ہیں، بلکہ آپ وحی کو عینی مشاہدے اور محسوسات سے زیادہ واضح طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ درک کرتے تھے، جیسا کہ عام انسان اپنے وجود، اپنے شعور، اپنے وجدانیات میں شک اور تردید کا شکار نہیں ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کا مسئلہ اس سے واضح تر تھا، اگرچہ بفرض محال کبھی کبھار کوئی عاقل انسان اپنے وجود کے بارے میں کسی شک اور تردید کا شکار ہو بھی سکتا ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بارے میں کبھی بھی کسی شک اور شبے میں نہیں پڑتے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194 کہ جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نیز ارشاد ہوا سورہ نجم آیت نمبر 10، 11 اور 12 کہ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی، جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا، تو کیا جسے انہوں نے دیکھا ہے تم لوگ ان سے جھگڑتے ہو؟ تعریف قلب۔ انسان کے اندر مختلف پہلو اور متعدد جہات ہیں، اور یہ تمام جہتیں ایک ہی مرکز سے مربوط ہیں، حتیٰ کہ عقل بھی انہی جہات میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مرکز سے مربوط رہے۔ اس مرکزی قوت کو قرآن نے قلب کہا ہے، قلب یعنی نفس اور روح۔ پس قلب رسول پر وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا ادراک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حضوری کے طور پر اپنے وجود سے کرتے تھے، نہ کہ محسوسات کی طرح صرف حواس خمسہ سے، اور نہ ہی معقولات کی طرح صرف عقل سے، بلکہ ان دونوں سے واضح تر اپنے پورے وجود سے وحی کو حاصل کرتے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اپنے وجود کا ادراک ہوتا تھا اس سے بھی واضح اور بینی طور پر وحی کا ادراک ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وحی اللہ کی جانب سے ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 اور 14، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا جا رہا ہے، پہلے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دکھائی گئیں، عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا، لیکن حضور ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی تو شواہد و آیات کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ اننی ان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوئی، صرف حکم نازل ہوا
سورہ علق آیت نمبر 1 کے پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بات کرنے والے کو مخاطب اگر نہیں جانتا تو بات کرنے والا پہلے اپنا تعارف کراتا ہے اور پھر بات شروع کرتا ہے، اور اگر بات کرنے والا مخاطب کے سامنے ہمیشہ حاضر ہے تو پھر تعارف کے بغیر ہی حکم دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس وقت اسلام کے زیر سایہ ایک گھر میں رسول اللہ اور خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور میں ان میں تیسرا شخص تھا۔ وحی اور رسالت کے نور کا مشاہدہ کرتا، نبوت و رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ سن لی۔ نہج البلاغہ۔ اقسام وحی۔ پہلا ہے خواب۔ وحی سچے خواب سے شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہیں، البتہ قرآن خواب کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔ دوسرا ہے جبرائیل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اجازت لے کر داخل ہوتے، اور داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے۔ تیسرا ہے براہ راست۔ قلب رسالت مآب پر وحی اکثر براہ راست نازل ہوا کرتی، اور جب آپ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہوتا، آپ پر غشی طاری جاتی اور پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ جو لوگ اس وقت حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے ان پر بھی ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوتی اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہتے۔ ارشاد الہی ہے سورہ مزمل آیت نمبر 5 کہ عنقریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ نزول وحی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت استغراق میں ہوتے، اس سے دشمنان اسلام بالخصوص مستشرقین نے آپ کی رسالت کو مشتبہ بنانے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے، اور جب آپ کو اس بیماری کا دورہ پڑتا تو ہوش اور شعور سے محروم ہو جاتے، پسینے میں شرابور ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور انہیں کچھ باتیں سنا دیتے تھے۔ وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِهَا کے مصداق خود مستشرقین میں سے ایک شخص ان کی اس شرارت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ چنانچہ سر ولیم موئر اپنی کتاب حیات محمد یعنی کہ لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ وحی کی جو کیفیت محمد پر طاری ہو جاتی تھی، اس کی غلط توجیہ کرنا علمی اور سائنسی لحاظ سے ایک فاش غلطی ہے، کیونکہ جب مرگی کے مرض کا دورہ پڑتا ہے تو اس اثنا میں قوت حافظہ سرے سے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس دوران اس پر کیا گزری، کیونکہ اس حالت میں فکر اور شعور مان پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس مرض کے بارے میں سائنس کی مدد سے معلوم ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اثناء وحی عارض نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس دوران ان کے پورے حواس بطور احسن کام کرتے تھے، اور پھر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے اپنے اصحاب کے لیے آپ بیان کرتے تھے۔ آغاز وحی۔ اس بات میں کسی شک اور تردید کی گنجائش نہیں کہ قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں ہوا، جیسا کہ خود قرآن میں بیان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلا، علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں مبعوث برسالت ہوئے۔ آغاز وحی اور آغاز بعثت مختلف اوقات میں کیسے قابل تصور ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آغاز وحی اور بعثت کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہو اور ابھی مبعوث برسالت نہ ہوئے ہوں، چنانچہ نزول قرآن اور بعثت کے درمیان ایک وقفہ موجود تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر تبلیغ کا حکم بعد میں ملا، چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کا حکم ملا۔ سورہ حجر آیت نمبر 94۔ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشکاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ دوسرا ہے قرآن کا نزول 23 سالوں پر محیط ہے، تو قرآن کا صرف ایک رات میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قرآن قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر میں نازل ہوا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
علم قرآن بیک وقت دیا گیا، البتہ قرآنی آیات کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے بذریعہ وحی تازہ احکامات مل جایا کرتے تھے۔ ارشاد الہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب آغاز نزول ہے، چنانچہ ہر اہم واقعے کا آغاز بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی آیات اور صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اس بارے میں 3 نظریات ہیں۔ پہلا، مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل شدہ آیات اور صورتیں مکی ہیں، جبکہ مدینہ پہنچنے کے بعد کی آیات اور صورتیں مدنی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیات خواہ کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا غیر مکہ میں یا اثناء ہجرت میں مکہ اور مدینے کے درمیان، وہ سب مکی قرار پائیں گی، اور مدینہ پہنچ جانے کے بعد نازل شدہ آیات مدنی قرار پائیں گی، خواہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا سفر میں یا جنگوں میں، حتیٰ کہ فتح مکہ اور حجت الوداع کے موقع پر خود مکہ میں نازل شدہ صورتیں بھی مدنی قرار پائیں گی۔ دوسرا کہ جو آیات اور صورتیں مکہ اور اس کے آس پاس خواہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ اور اس کے آس پاس نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، اور جو ان دونوں شہروں سے دور دوسرے علاقوں میں نازل ہوئیں وہ نہ مکی ہیں اور نہ مدنی۔ تیسرا کہ جن آیات کے مخاطب اہل مکہ ہیں وہ مکی ہیں، اور جن آیات میں مدینے والوں سے خطاب ہے وہ مدنی ہیں۔ مکے میں نازل ہونے والی آیات کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اہل مکہ کافر تھے، جبکہ مدینے میں نازل ہونے والی آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، کیونکہ مدینے والوں میں ایمان والوں کی اکثریت تھی۔ آیات کے مکی اور مدنی ہونے کے لیے جو معیار بنائے گئے، ان میں مختلف نظریات قائم ہونے سے متعدد آیات کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بہرحال محققین کے نزدیک پہلا نظریہ صائب اور قریب بحقیقت ہے، وحی اور خطا اور نسیان۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وحی کا ادراک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ جس میں کسی شک، تردید، غلطی، اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عینی مشاہدے سے بالا تر اپنے پورے وجود کے ساتھ وحی کو درک کرتے تھے۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ اگر کسی صورت بھی غلطی کی گنجائش رہ جاتی تو وحی پر سے بالعموم اور قرآن پر سے بالخصوص اعتماد اٹھ جاتا۔ عدم خطا کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6، اور آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ داستان غرانیق، طبری نے اپنی تفسیر اور جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منشور میں اور دیگر علماء اہل سنت نے صحیح سند روایات میں ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ کعبے کے پاس بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش قرآن میں کوئی ایسا مطلب نازل ہو جائے کہ جس سے قوم میرے نزدیک آ جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم سے قطع تعلقات پر دکھ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قربت کی کوئی صورت نکل آئے۔ اتنے میں سورہ نجم نازل ہوئی۔ آپ اسے تلاوت فرمانے لگے کہ جب یہاں پر پہنچے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی، تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں درج ذیل الفاظ ڈالے کہ ایسے بلند مرتبہ بت ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی۔ بعد میں آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اس کے ساتھ ہی مشرکین نے بھی سجدہ کیا، اور آپ کی طرف سے اپنے خداؤں کی تعظیم اور تکریم پر وہ بہت خوش ہوئے۔ مہاجرین حبشہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی واپس مکہ چل دیے۔ جب رات ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ پڑھنے کا حکم ہوا۔ آپ نے ان دونوں کلمات کی بھی تلاوت کی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ دونوں کلمات آپ کہاں سے لے آئے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ندامت ہوئی کہ اللہ پر کذب اور افطرا ہوا۔ اس پر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی 73 کہ اور اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر
کوئی اور بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں، اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ حج کی آیت نمبر 52، اور اے محمد، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی اس آرزو میں خلل اندازی کی، لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے اور پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ مزید مطالعے کے لیے آپ ملاحظہ کریں تفسیر طبری، سامنے آپ کے کتابیں مینشن ہے۔ اس خود ساختہ داستان کو دشمنان اسلام، خاص طور پر مستشرقین نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو مخدوش اور دین اسلام کو مطعون کرنے کے لیے اسے خوب اچھالا۔ حالانکہ یہ داستان عقل اور نقل کے اعتبار سے نہایت ہی ناقابل توجہ اور سراسر کذب اور بہتان پر مبنی ہے۔ ذیل میں ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا تو داستان خود صریحاً قرآن کے خلاف ہے، اور اس سلسلے میں قرآن میں سورہ نجم میں آیت نمبر 3-4 میں ہے کہ وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ نیز ارشاد ربی ہے سورہ ہجر آیت نمبر 42 کہ جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری یعنی کہ شیطان کی بالادستی نہ ہوگی۔ نیز فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 5 میں تو اس وحی کا تابع ہوں کہ جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ دوسرا، یہ روایت زیادہ تر تابعین سے منقول ہے۔ اصحاب میں سے صرف حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے، اور ابن عباس بھی ہجرت سے صرف 3 سال قبل پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، یہ عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے کہ جو اجماع مسلمین سے ثابت ہے۔ چوتھا، آیات کا سیاق و سباق ان کلمات اور اس داستان کے خلاف ہے، جیسے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے 23 میں ہے کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور پھر تیسرے منات کو بھی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عرب ان بتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو ننگو آڑ سمجھ کے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بلا درجے بالا سیاق و سباق کے ربط میں اس عبارت کا کوئی جوڑ ہے؟ یہ تو بہت بلند اور بالا بت ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے، حالانکہ ان آیات میں تو ان بتوں کی مذمت موجود ہے۔ تعجب کا مقام ہے کہ ان تمام امور کے باوجود عصمت قرآن، عصمت رسول کے منافی اس روایت کو ابن حجر نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کے جلد نمبر 8 صفحہ 333 پر صحیح تسلیم کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے سوا باقی جن طریقوں سے یہ روایت آئی ہے وہ یا تو ضعیف ہے یا منقطع، مگر طریقوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے ضرور۔ علاوہ بری یہ ایک طریقے سے مستقلاً بسند صحیح بھی نقل ہوا۔ اسی طرح امام الطبری نے اپنی تفسیر میں سورہ حج آیت 52 کے ذیل میں اس روایت کو تسلیم کیا ہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ امام جساس اور زمخشری نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، حالانکہ اس روایت کے کذب پر خود اس کے اندر بڑے شواہد موجود ہیں۔ چونکہ روایت کے مطابق سورہ نجم ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی، ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں واقع ہوئی، اور اس روایت میں ذکر ہوا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش کی گئی، اور سورہ بنی اسرائیل ظاہر ہے معراج کے موقع پر نازل ہوئی، اور معراج نبوت کے 11ویں سال واقع ہوا، اور سورہ حج مدینے میں نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے نزول کے زمانوں اور داستان غرانیق میں تضادات موجود ہیں۔ اس خود ساختہ داستان نے رشتی جیسے شاتم رسول کے لیے ماخذ فراہم کیا۔ فتنہ رشتی کے بعد مسلمانوں کو اس ضمن میں سوچنا چاہیے کہ شان رسالت کے منافی مواد کے بارے میں انہیں متحدہ موقف اختیار کرنا ہوگا، اور احادیث کے رد و قبول کے سلسلے میں اس صدی کے مسلمان دماغوں کو سوچنے، تحقیق کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا، ورنہ رشتی جیسے شاتم رسول گویا وہ گوئی کا موقع ملتا رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے معجزے کے حوالے سے۔
تعریف ہے معجزے کی ضرورت، قرآن ابدی معجزہ اور قرآن کا چیلنج۔ چیلنج کا جو رخ ہے، قرآن کا علمی چیلنج، قرآن کا رسالاتی چیلنج اور قرآن کا تنظیمی چیلنج۔ پھر ہم بات کریں گے قرآن کے دعوے کی، بلاغت قرآن، دعوت فکر، آفاق میں تفکر و تعقل، آسمانوں کے بارے میں غور و فکر، طریقہ غور و فکر، قرآن کا طرز استدلال، تعقل اور جذبات و احساسات کا امتزاج، قرآن کا طرز استدلال۔ قرآن مجید وہ کلام الہی کہ جسے رسول خاتم پر ایک ابدی شریعت کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ دائمی سعادت کا بشارت دہندہ ایک احسن نظام کے لیے اساس اور انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے ایک درس انقلاب ہے۔ قرآن مجید کے لاتعداد پہلو ہیں اور ہر پہلو خود ایک ابدی معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس باب میں ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تعریف معجزے کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ کسی الہی منصب کا دعوے دار اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے قوانین طبیعت کو توڑ کر ایک ایسا عمل انجام دے جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ اس تعریف کے مطابق معجزے کے لیے درج ذیل امور ضروری ہیں۔ پہلا تو یہ عمل الہی منصب کا دعویٰ رکھنے والے سے صادر ہو۔ اگر کوئی اور شخص ایسا عمل انجام دیتا ہے جسے جہالت کی وجہ سے دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے تو یہ معجزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، معجزے کے لیے لازم ہے کہ قوانین طبیعت کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اگر طبیعی قوانین کے مطابق کوئی عمل سر انجام پاتا ہے تو یہ بھی معجزہ نہ ہوگا۔ تیسرا کہ دوسرے لوگ اس قسم کا عمل سر انجام دینے سے عاجز ہوں، لہٰذا اگر کوئی تجربہ فطری قوانین کے تحت طبیعت کو مسخر بنا دے تو یہ معجزہ نہ ہوگا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں۔ معجزے کی ضرورت۔ انسانی ہدایت کے لیے رسولوں کا مبعوث ہونا ازروِ عقل اور نقل ضروری ہے، اور جب تک انبیاء کے پاس اپنے دعوے پر شاہد کے طور پر ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل نہ ہو، لوگ انہیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے اتمام حجت بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 104، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون نے دلیل مانگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 106 میں ہی ہے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ نشانی اور حجت معجزے کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دلیل اگر عاجز کر دینے والی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسی ہی دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ یوں ہر شخص کے لیے دعوی نبوت کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ دلیل صرف معجزے میں منحصر ہو جائے تو جھوٹے دعوے داروں کی قلی کھل جائے گی۔ دوسری طرف ہدایت الہیہ اور خدائی دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان عقائد اور نظریات، روایات اور عادات اور مذاہب اور دیانات کو ترک کر دیں جواباً عن جد انہیں وراثت میں ملی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں کہ کسی کے کہنے پر لوگ مروجہ عادات اور رسوم ترک کر کے کوئی اور عمل سر انجام دے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے دعوت جبر اور اکراہ کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں۔ نہ ان جدید نظریات کو طاقت کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کی دعوت دلیل اور منطق کے ساتھ محبت اور ہمدردی پر مبنی ہوتی ہے۔ نبی لوگوں کی ایذا رسانی کے جواب میں انتقام کے بجائے دعائے ہدایت کرتا نظر آتا ہے، جیسے کہ اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما کہ یہ جانتے نہیں۔ منقول ہے کہ کفار قریش کی طرف سے ایذا رسانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے ارشاد فرماتے تھے، چونکہ یہ تو عقائد اور نظریات کا معاملہ ہے کہ جو دلوں سے مربوط ہے، اگر جسموں پر تسلط ہو بھی جائے تو بھی نظریات دل میں جاگزی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء اپنے دعوے کی سچائی کے لیے معجزہ پیش کریں۔ قرآن ابدی معجزہ۔ قدیم امتیں عقل اور فہم کے لحاظ سے اس قابل نہیں تھیں کہ انہیں ایک ابدی شریعت کا امین بنایا جائے، وہ صرف محسوسات کے ادراک کے قابل تھیں، اس لیے وہ لوگ اپنے معبود کو بھی محسوس یعنی بت کی شکل میں لاتے تھے۔ ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے تو انہیں جو معجزے دیے گئے وہ بھی محسوس معجزات تھے، عصائے موسیٰ، ید بیضا، شق دریا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔
محسوس معجزات تھے۔ انسانیت جب عقل اور ادراک کی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اس قابل ہو گئی کہ ایک ابدی شریعت اور دائمی دستور حیات کی امین بنائی جائے، تو اسے جو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا وہ معجزہ بھی ہے، ہدایت و رحمت بھی ہے، شفا بھی، اور ساتھ ایک نظام حیات بھی۔ معجزے کی اہمیت اور عظمت دعوت کی اہمیت اور عظمت سے مربوط ہے۔ ان دونوں میں تناسب بھی ضروری ہے۔ اگر دعویٰ محدود ہے تو معجزہ بھی محدود ہی ہوگا، اور اگر دعویٰ وقتی ہے تو پھر معجزہ بھی وقتی ہوگا، لیکن اگر دعویٰ ابدی ہے تو پھر معجزہ بھی ابدی ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کا معجزہ دیا، یعنی سحر اور ساحری کا توڑ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا معجزہ دیا گیا، یعنی طب اور مسیحائی، مگر چونکہ ان کے دعووں میں ابدیت نہ تھی، اسی لیے ان کا معجزہ بھی انہی کے زمانے تک محدود تھا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایک ابدی اور ہمہ گیر رسالت تھی، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ عطا ہوا کہ جو کسی حد بندی میں محدود نہیں۔ لہٰذا معجزہ رسول یعنی قرآن افراد، زمان، مکان اور موضوع کے اعتبار سے جامع، ہمہ گیر اور ابدی ہے۔ دیکھیے، افراد کے اعتبار سے صرف ایک قوم یا ایک گروہ ہی نہیں بلکہ ہر فرد بشر قرآن کا مخاطب ہے۔ اس میں مذہب، زبان، رنگ و نسل کا کوئی لحاظ نہیں۔ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں ہے، کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قرآن سورہ انبیاء 107 میں فرماتا ہے، اور اے محمد، ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرا کہ زمانے کے اعتبار سے قرآن اپنے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک دستور انسانیت ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ تیسرا، مکانی اعتبار سے بھی ہر مقام اور خطے کے انسان دعوت قرآن کے مخاطب ہیں، خواہ وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، آسمان میں ہوں یا زمین میں، اور اس کرۂ زمین پر ہوں یا کسی سیارے پر۔ ارشاد ربی ہے سورہ سبا آیت نمبر 28، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چوتھا ہے، موضوع کے اعتبار سے بھی قرآن انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ایک جامع نظام حیات عطا کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی بنا کر نازل کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ لہٰذا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع، ابدی اور ہمہ گیر دین کا دعویٰ کیا ہے، وہاں اسی مناسبت سے ایک جامع، ابدی اور ہمہ گیر معجزہ درکار تھا کہ جو آپ نے پیش فرمایا، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ قرآن کا چیلنج قرآن کے ابدی اور زندہ معجزہ ہونے پر اس سے واضح اور بین ثبوت کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے چیلنج کی آواز 15 صدیوں سے علم اور ادب، فکر و نظر کی وسیع فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی نابغہ، مفکر، ادیب اور دانشور اس چیلنج کے سامنے ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ کسی ملت میں بھی تاب مقاومت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے اس چیلنج کو بار بار مختلف صورتوں میں دہرایا ہے۔ کبھی ارشاد ہوا سورہ طور آیت نمبر 34 کہ پس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ کبھی 10 صورتوں کا مطالبہ فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ۔ کبھی ایک مختصر صورت ہی کی دعوت دی۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورہ بنا لاؤ۔ اور ایک مقام پر کچھ اس طرح چیلنج کو دہرایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ۔ اتنے غیر مبہم الفاظ میں ایسی وضاحت کے ساتھ کسی چیلنج میں اس سے زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ چیلنج کا رخ نہایت قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کے چیلنج کا رخ کسی ایک وقت، ایک صنف، ایک جماعت، ایک علاقے یا ایک زمانے کے افراد کی طرف نہیں، بلکہ یہ قرآن کی ہی طرف
کی طرح ایک ابدی اور لازوال چیلنج ہے جس کی گونج قیامت تک باقی رہے گی۔ بنی نوع انسان کے تمام افراد اس میں شامل ہیں، بلکہ قرآن میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اگر تم انفرادی طور پر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بے شک اجتماعی طور پر دیکھ لو اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا بھر کی مدد لے لو، ہو سکے تو جنوں کو بھی اپنے ساتھ شامل حال کر لو۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا، کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ اس کے لیے کوئی تاریخ اور وقت مقرر نہیں، بلکہ یہ ایک کھلا چیلنج ہے اور اس کی آواز ہر زمانے کی فضاؤں میں گونجتی اور دعوت مبارزت دیتی رہے گی۔ قرآن کا علمی چیلنج۔ درجے بالا چیلنج کے علاوہ قرآن نے علمی اعتبار سے بھی چیلنج دیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی بنا کر نازل کی ہے۔ اور پھر فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 59، اور کوئی خوشگوتر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ قرآن کا رسالتی چیلنج۔ قرآن نے حضور گرامی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بھی چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی قوم میں زندگی بسر کرتے رہے، انہوں نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا، بلکہ مکہ کے معاشرے میں تو کوئی عالم بھی موجود نہ تھا اور تو اور حجاز کا بھی علمی مرکز بھی نہیں رہا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا جامع نظام حیات پیش کرنا کہ جس کی نظیر لانے سے نہ صرف اس زمانے کے لوگ عاجز رہے بلکہ آج تک کوئی ایسا نظام پیش نہ کر سکا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں کوئی نقص ثابت کر سکا۔ یہ سب کچھ خود ایک کھلا چیلنج ہے اور اسے قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ چنانچہ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم میں زندگی بسر کی، اور اس عرصے میں آپ نے نہ کوئی شعر کہا، نہ خطبہ دیا، نہ کوئی اور غیر معمولی ہنر دکھایا، اور پھر دفعتاً قرآن جیسی عظیم کتاب اور اسلام جیسا جامع نظام حیات پیش کر دیا، ایسی مثال کہ جو اس جہاں میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کا تنظیمی چیلنج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن 23 سال کی مدت میں پیش فرمایا۔ اس دوران آپ مختلف حالات سے گزرے، مکی دور میں ظلم اور تشدد کا مقابلہ کیا، فاقہ کشی اور تنگ دستی سے بھی دوچار رہنا پڑا، ایک مدت تک شعبے ابی طالب میں پوری دنیا سے منقطع ہو کر زندگی گزاری۔ مدنی زندگی میں قدرے بہتر حالات تھے مگر مختلف جنگوں میں دوچار تھے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں اگر محمد عربی صرف انسانی اور بشری حیثیت سے یہ قانون دے رہے ہوتے تو یقیناً اس طویل عرصے میں دیے جانے والے قانون کے اجزاء اور مختلف شقوں میں اختلاف اور تضاد آ جاتا۔ اہل دانش اور بینش غور کریں کہ پورے قانون اسلام اور بیان قرآن میں کہیں بھی کوئی تضاد نہ ملے گا، اور اس بارے میں بھی قرآن کا چیلنج ہے۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہے بلاغت قرآن، کہ جو ہم انشاءاللہ کہ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔